اگلی حدیث بھی بہت امپورٹنٹ ہے، نکاح کی تشہیر کرنا۔ ان عبداللہ ابن ابی عبداللہ ابن حبار ابن الاسود ان ابیہ الاسود ان ابیہ ان جدہ انہ زوج بنتا لہ وکان عندہم کبر وغرابل فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع الصوت فقال ما هذا فقیل زوج حبار ابنته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشید النکاح اشید النکاح هذا النکاح للصفا قال قلت فما الكبر قال الطبل الكبیر والغرابیل السنوج۔ سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1463 نمبر پر حدیث ہے، عبداللہ بن ابو عبداللہ بن حبار بن اسود اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا حضرت حبار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ان کے پاس یک رخا ڈھول اور ایک دف تھا۔ وہ ان کا استعمال کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ باہر آئے، آوازیں سنی تو پوچھا یہ کیا ہے، یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہا گیا کہ حبار نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو، نکاح کی تشہیر کرو، یہ نکاح ہے، زنا نہیں ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ قبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے ڈھول کو کہتے ہیں اور ایک قسم کے باجے کو غرابیل کہتے ہیں۔ حدیث کے حوالے سے خاص باتیں ہیں۔ نکاح کی تشہیر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نکاح کی تشہیر کرنی چاہیے، نکاح چھپانا نہیں چاہیے، یعنی اعلان کر کے بتا دو، کیونکہ جو تعلق قائم ہوا وہ زنا نہیں ہے، اور جس چیز کو چھپایا جاتا ہے وہ زنا ہے۔ تو نکاح اور زنا میں یہ بھی بنیادی فرق ہے، اس لیے نکاح کی تشہیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نکاح کے درست ہونے کے لیے ولی اور 2 دیندار گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں خاص بات ہے، اعلان نکاح کے لیے دف بجانا اور پھر گیت گانا کیسا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو۔ اب نکاح کی تشہیر کی ایک بات لے کے آگے پورا سلسلہ خود ڈیزائن کر لینا یقیناً سنت پر مبنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو پورے اس کی حقیقت کے ساتھ نہ سمجھا جائے کہ یہ تشہیر کس نوعیت کی ہے جس کا حکم دیا گیا اور کس چیز سے روکا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کا اعلان کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اعلان کیسے ہو؟ ہمارے یہاں تو نکاح سے پہلے کارڈز دیے جاتے ہیں، کارڈ میں اعلان تو نہیں ہوتا لیکن خبر ہوتی ہے، یعنی خبر دینا مطلوب ہوتا ہے، خبر تو ہو جاتی ہے۔ محمد بن حاتب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق صرف دف بجانے اور آوازوں کا ہے، یعنی حرام چوری سے ہوتا ہے اور حلال شہرت سے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 1088 نمبر پر۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کو مشہور کرو اور مسجدوں میں عقد نکاح باندھو اور دف بجاؤ، یعنی نکاح ہو جانے کے بعد۔ ترمذی کی روایت ہے 1089 نمبر پر 1089۔ سیدنا ربی بنت معوذ کہتی ہیں جب میرے ساتھ خلوت کی گئی رسول اللہ میرے فرش پر میرے پاس آ بیٹھے، اس طرح بیٹھ گئے جیسے تم اب میرے پاس بیٹھے ہو، یعنی جب روایت کر رہی تھی تو سامنے کوئی صحابی بیٹھے تھے، ان سے یہ کہا، تب چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر شہدائے بدر کا مرثیہ پڑھنے لگیں۔ ان میں سے کہنے لگی ہم میں ایک نبی ہیں جو کل کا حال جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو کچھ پہلے کہہ رہی تھی وہ ضرور کہہ دو۔ یہ بخاری، بہقی اور مستدرک حاکم کی روایت۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس بات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یعنی میں کوئی غیب کا عالم نہیں ہوں، میں غیب کا حال نہیں جانتا۔ یہ طبرانی کی روایت۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں انہوں نے ایک لڑکی کو انصاری مرد کے ساتھ بیاہ دیا، رخصتی کا وقت آیا، رسول اللہ نے فرمایا اس کے پاس سرود چھوٹے بچوں کے گانے کو کہتے ہیں، اس کے پاس سرود نہیں ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت ان سے دریافت کیا کہ اچھا ایسے ہی رخصت کر دینا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصار کو سرود اچھا لگتا ہے، یعنی جیسے آوازوں کی ٹائپ ہوتی ہے نا، اور یہ بھی چونکہ غنائیت تھی
اس کی بھی ایک ٹائپ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو سرود اچھا لگتا ہے. یہ بخاری کی روایت. تو حلال و حرام کی تمیز باجے سے ہوتی. ہمارے ہاں باجا کہتے ہی اور چیز کو ہے. ہمارے ہاں جب ڈھول کی بات آئے ڈھول کہتے ہی اور چیز کو ہے. ہمارے ہاں جو ڈھول ہے وہ دونوں طرف سے پیکڈ ہوتا ہے، بند. اور یہاں پہ خاص چیز جو حدیث پہ ہمیں ملتی ہے جو دوسری طرف سے کھلا. اور دف ہمارے یہاں بالکل وہی ہے. دف وہ ہے جس کو جب بجایا جاتا ہے تو اس کی کوئی بے ڈھنگی قسم کی آواز آتی ہے، یعنی بہت زیادہ سریلی آوازیں نہیں ہوتی دف کی. کسی حد تک اسے بھی یعنی منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بہرحال انسٹرومنٹل جو آوازیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. ایک شادی کی تقریب میں کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھتے ہوئے سنا، تمہارا شوہر حوادث روزگار اور کل کیا ہونے والا ہے اس کو بخوبی جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو کوئی شخص نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا. تو گیت گانے کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر دیتے تھے کہ ایسی بات مت کرو جس سے عقیدے کی مخالفت ہو. یہ مستدرک حاکم کی روایت. حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قرظہ بن کعب، ابو مسعود اور ایک تیسرے صحابی کا نام لیا. ان کے پاس گیا تو کچھ بچیاں دف بجا کر گا رہی تھیں. میں نے کہا تم اصحاب محمد ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے اور چپ ہو کے بچیاں بیٹھی گیت گا رہی ہیں. انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تقریب میں ہمیں اس کی اجازت دی ہے، یعنی یہ ہم کر سکتے ہیں. نسائی، بیہقی اور طبرانی کی روایت. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دلہن کو انصاری شخص کے پاس لے گئی تو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے ساتھ کچھ کھیل کود کا سامان تو تھا ہی نہیں. دیکھو انصاری لوگ کھیل کود سے بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ دل لگی کا سامان ضرور ہونا چاہیے. تو خوشی کے موقع پر اسلامی شریعت نے گانے بجانے کو جائز قرار دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے، لیکن میں اس کی اصلاح چاہتی ہوں، اس کا کانسیپٹ ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں. گانے سے مراد ایسا گانا ہے جس میں پازیٹیو اچھا میسج ہو. ہمارے یہاں نارملی جو گیت گائے جاتے ہیں اس کا میسج جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یعنی اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ باتیں اچھی نہیں ہوتی. مسلمانوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. یعنی اس کی اصلاح کر لیں، اچھی چیزیں لے آئے اس کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے بجانے کی بات ہے تو بجانے میں دف کلیئرلی سب کو پتا ہے تو دف بجائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نارملی شادیوں میں رسول اللہ کے عہد میں کیا چیز پڑھی جاتی تھی؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ جس دن مدینہ آئے تھے تو بچیوں نے کیا پڑھا تھا؟ آپ لوگوں میں سب سے اچھی آواز کس کی ہے؟ کسی کو یہ آتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ اس دوران ہم بھی کچھ گیت ایسے سن لیں، یعنی کل کے دن پہ یا پرسوں کے دن پہ کچھ سریلے گیت ایسے ہوں جو سامنے بجا کر اسے دکھایا بھی جائے تاکہ سب کو پتا چلے کہ اچھا اس نوعیت کے گیت جو ہے ان کو گانے کا بھی ثواب، یعنی اگرچہ اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک اچھا میسج سپریڈ ہوتا ہے اور مسلمان خوش ہوتے ہیں. اور مسلمان کی خوشی بھی ہر خوشی اللہ کی یاد کے ساتھ متعلق، خدا فراموشی کے ساتھ کوئی خوشی حقیقی خوشی نہیں ہوتی، نہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی، نہ اس کے اثرات اچھے اثرات مرتب ہو سکتے. اس لیے ایسی خوشیاں لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے جو اللہ کی یاد سے متعلق ہو. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. حقیقت یہ کہ اس فیلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ جو ذوق رکھنے والے ہیں ان کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں میں اچھی چیزیں رواج پائیں. اور اب بچوں میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو اس کے اوپر کافی کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے یعنی بہت اچھی چیزیں جو ہے وہ رواج بھی پائی ہیں الحمدللہ. سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا مسنون ہے، یعنی رسول اللہ کی سنت. تو سنت کیا ہے؟ فوجی بینڈ بجانا سنت نہیں ہے، حرام ہے. فوجی بینڈ اس زمرے میں نہیں آتا. کیا آپ نکاح کے موقع پر بینڈ کی دھنوں پر معاملات ہوتے ہیں وہ سب جاری رکھیں اور سمجھیں کہ ہم سنت پر عمل کرنے. اس سے مراد یہ ہے کہ دف کے ذریعے سے اچھے میسج دے کے اس طریقے سے یہ کام کیا جائے کہ سب کو معلوم بھی ہو جائے، خوشی کا اظہار بھی ہو، لوگ اچھا بھی محسوس کریں، اور یہ کہ مسلمانوں کا اپنا ایک طریقہ بھی رائج ہو جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس 2 لڑکیاں تھیں جو باس کی لڑائی کا قصہ گا رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے اور آپ نے اپنا منہ پھیر لیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا
शैतानी आलात नबी के पास, बस रसूलुल्लाह ने उनकी तरफ देखा और फरमाया इन्हें छोड़ दो। तो इस लिहाज से हमें पता चलता है कि सैयदा आयशा को तमाम अच्छी चीज़ें पसंद थी, यानी दिल लगाने वाली। एक बार ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए तो आपने सैयदा आयशा की खिड़की में देखा, यानी जैसे ताक नहीं होते, ताक में घोड़ा पड़ा हुआ था। तो आपने हज़रत आयशा से पूछा ये क्या है? कहने लगी घोड़ा है। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि इसके पर क्यों हैं? क्या घोड़े के पर होते हैं? कहने लगी हाँ, हज़रत सुलेमान के घोड़े के पर थे। तो रसूलुल्लाह से सब मुस्कुरा दिए। फिर इसी तरह से सैयदा आयशा की गुड़ियाँ, सैयदा आयशा का अपनी सहेलियों के साथ खेलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी सहेलियों को बुलाना। रसूलुल्लाह को देखती थी, उम्र का बहुत फ़र्क था, तो हज़रत आयशा की फ्रेंड्स भाग जाती थी। फिर जब रसूलुल्लाह अंदर मौजूद होते तो आप उन्हें बुलवाते और कहते थे कि आप खेलो, को हरज की बात नहीं। एक बार ईद के मौके पर भी ऐसा हुआ कि हज़रत आयशा की फ्रेंड्स आई हुई थी और वो कुछ गा रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए तो बहुत खफा हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर छोड़ो, आज ईद का दिन है, यानी आज इन्हें। लेकिन ये भी बात जहन में रखिएगा कि इससे फिर यानी ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि पूरा मौसीकी की सकाफ़त को इस्लामियाने की कोशिश की जाए। जिस हद तक इजाज़त है उसको उसी हद तक रहना चाहिए। सैयदा आयशा ने बतलाया कि सैयदना अबू बकर तशरीफ़ लाए तो मेरे पास अंसार की 2 लड़कियां अशार गा रही थी जो अंसार ने बुआस की जंग के मौके पर कहे थे। अब जंग के मौके पर किस किस्म के अशार कहे जाते हैं? बहादुरी के और जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए उभारने के। सैयदना आयशा ने कहा कि ये गाने वालियां नहीं थी। सैयदना अबू बकर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के घर में ये शैतानी बाजे और ये ईद का दिन था। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर से कहा, अबू बकर हर कौम की ईद होती है, आज ये हमारी ईद है, यानी ईद के दिन आप कुछ ना कहो। इसका ये मतलब नहीं है कि ईद के मौके पर तमाम काम करने जायज़ हो जाते हैं या खुशी के मौके पर सारे ही काम जायज़ हो जाते हैं। मुराद ये है कि इसके बारे में सबको कोशिश करनी चाहिए। अब देखें, आप लोग सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, निकाह के मौके पर चाहते हैं कि ऐलान भी हो और गीत भी गाए जाएं, लेकिन आप लोगों में से कौन है जो अच्छे गीत गाना चाहता हो? इस मौके पर ये सब गैर दीनदारी का सिलसिला नज़र आता है। और ऐन मौके पर जब असलन गैर मसनून काम किए जाते हैं, फिर लोगों को समझ नहीं आती कि इस मौके पर क्या किया जाए। तो इस फील्ड में मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि जिनको अल्लाह ताला ने आवाज़ का हुस्न दिया वो ज़रूर काम करें ताकि लोगों को पता चले खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें खुशियाँ मनाने का ज़ौक़ भी नसीब फरमाए।